کہاں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں گنج شہیدہ لقمان ٹھیڑی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ انصار حسین انصار ثقلین مشہدی صاحب. ہم اس وقت جہاں موجود ہیں اس حوالے سے آغا صاحب سے سوال کریں گے کہ آغا صاحب بتائیں کہ اس گنج شہیدہ میں کتنے شہداء ٹھیڑی موجود ہیں جو جہاں پر مدفن ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں شہداء وہ کہاں پر مدفن ہیں، اگر یہاں کیسے یہ گنج شہیدہ بنایا گیا، کب سے یہ بنایا گیا، اور یہ زری پاک بھی موجود ہے ذریعہ امام حسین علیہ السلام. ہم ان کے سائے میں بیٹھے ہیں. ہم آغا صاحب کے شکر گزار بھی ہیں. آغا صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. آغا صاحب سے یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ گنج شہیدہ میں کتنے شہداء موجود ہیں اور ان کے کچھ معجزات وغیرہ اگر کچھ ہیں تو وہ آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین. اما بعد فقال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. سب سے پہلے تو میں آپ تمام عزیزان اور خصوصاً اصغریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور اصغریہ علم و عمل کے عزیزوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے شہداء کو یاد کرتے ہوئے سندھ میں یہ پروگرام بنایا کہ ہم شہداء کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹری اور اطلاعات جو ہے وہ جمع کر کے عوام الناس تک پہنچا سکے. آپ کا یہ عمل لائق داد و تحسین ہے. یہ جملہ یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں وہی ہوا کرتی ہیں کہ جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں. آج ہم جس مقام پر ہیں، اگر میں اور آپ ان شہداء کے اس مقام پر اور اس ذریعہ مقدس پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ انہی شہداء کی مرہون منت ہے. اور شہداء واقعاً خداوند متعال نے اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ یہ زندہ ہیں. اور آپ کے سوال کے ہی جواب میں اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں جو باتیں وارد ہوئے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ زندہ ہیں. ان کے زندہ ہونے کو الحمدللہ نہ فقط یہاں کے بلکہ باہر سے آئے ہوئے بہت سے مومنین نے درک کیا. ان کی آوازیں سنی گئیں. یہاں پہ لوگ آیا کرتے تھے، ان سے تقرب کرتے تھے. کتنی مرادیں ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی پوری ہوتی ہیں. اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آج بھی ہمارے لقمان اور خیرپور اور اطراف اور کراچی اور پورے پاکستان سے لوگ دعائیں اور منتیں لے کر یہاں آتے ہیں، اور ان کی مرادیں اور منتیں ان شہداء کے توسط سے خداوند متعال انہیں قبول کرتا ہے. پورے پاکستان کی توجہات کا مرکز، اور پورے سال یہاں پر آمد کا سلسلہ زائرین کی جاری رہتا ہے. بالخصوص 13 محرم الحرام کو پورے پاکستان سے قافلے یہاں آتے ہیں، اور یہاں کے جو ہمارے عزیزان ہیں، منتظمین ہیں، وہ ان کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں. انتظامات بھی الحمدللہ ان کے لیے یہاں پر مکمل موجود ہیں. شہداء کی جو تعداد ہے یہاں پر ٹوٹل جو شہداء کی تعداد ہے، جیسے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیان کر رہے تھے، تقریباً 200-250 سے زیادہ شہداء ٹھیڑی جو اس واقعے میں شہید ہوئے. سن 63 دن جمعے کا اور تھی ہنگام عصر، دوسری گنج شہیدہ بن گئی لقمان میں. تو 200-250 سے زیادہ شہداء، ان میں سے اس وقت جو یہاں خیرپور میں گنج شہیدہ لقمان میں دفن ہیں، مدفون ہیں، ان کی تعداد 35 سے زیادہ ہے. اس کے اندر اکثر طبقہ جوان اور بچوں کا، اور ایک بڑی تعداد شہداء ٹھیڑی میں وہ گمنام افراد کی تھی. اس کی علت یہ ہے کہ ان کے اوپر جس طریقے سے مظالم ڈھائے گئے، جس طرح ظلم ڈھائے گئے، تو ان کی شناخت ممکن نہ ہوئی. کلاڑیوں کے وار ان کے اوپر کرنا، ان کے چہروں پہ کلاڑیوں کے وار کرنا، اور پھر ان کی جسموں کی پامالی جلانے کے ذریعے ان کو جلایا بھی گیا. اچھا، ان کے جسموں کو کاٹا بھی گیا. تو کافی تعداد میں خود ہمارے گنج شہیدہ لقمان میں بھی کچھ تعداد ایسے شہداء کی موجود ہے کہ جو نامعلوم ہے. انہیں یہاں لانے اور یہاں پر مدفون کرنے کے پیچھے اس وقت ہمارے پھپھا مولانا صفدر حسین نجفی، وہ پہلی قبر جو گنج شہیدہ میں موجود ہے وہ ہمارے پھپھا کی ہے. شہداء میں سے نہیں ہے، لیکن بعد میں چونکہ ان کی خدمات ان شہداء کے دور میں وہ ایک عالم تھے یہاں پر، اور انہوں نے پھر یہ ایک آئیڈیا اور نظر پیش کی کہ ہم اکثر طبقے اور لوگوں کو اگر
ایک جگہ، چونکہ اکثر مختلف جگہوں پر اگر یہ بٹ جاتے تو یہ واقعہ اس طرح باقی نہ رہتا، محفوظ نہ رہتا کہ ایک بڑی تعداد اگر یہاں پر دفن ہے اور پورے پاکستان اور پورے بالخصوص سندھ کے زائرین یہاں پر اگر شرف زیارت حاصل کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اکثر تعداد کو یہاں مدفون کر دیا گیا. ان میں سے اگر آپ 2 کو کہیں اور 2 کو کہیں اور مدفون کر دیتے تو پھر یہ یعنی کہ آج جو توجہ کا مرکز ہے شہداء کے وہ نہ رہتا. تو انہوں نے بہرحال باقی وہاں بزرگان جو اس وقت کے تھے انہوں نے ان شہداء کو یہاں دفن کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو اسی خدمات کی اور شہداء کے حوالے سے جو ان کی خدمات رہی اپنے دور میں، اسی کے اعزاز میں جو ہے وہاں پر یہاں شہداء کے حساب وہ ایک واحد ہیں جو یہاں دفن ہے ہمارے پھوپھا. پھر اس کے بعد ہمارے والد ان کی خدمات رہی مولانا ابو الحسن نجفی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ شہداء یہاں دفن ہو گئے اور دفن ہونے کے بعد ان شہیدوں کی یاد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی. لوگ یہاں پر آتے رہے. آج جو آپ جس زری پہ یہاں بیٹھے ہیں آپ اور ہم اور پورے پاکستان اور سندھ سے زائرین آ رہے ہیں، یہ زری بھی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں بنی ہے، کسی اور جگہ نہیں بنی. کیوں؟ یہ آپ کی اور میری وجہ سے تو نہیں بنی، یہ بنی ہے اور بنائی گئی ہے انہی شہداء کی وجہ سے. ان شہداء کا وہ خون تھا، پاک خون، جو اسی حسین کے نام پر دیا گیا. 10 محرم کے دن حسین کے نام پر جن کا پاک خون بہا ہو، حسین نے اس کے اجر میں کیا کیا؟ آج انہی کے مقبروں کے سامنے اپنے روزے کی تعمیر کرا دی. اب جنہوں نے اس میں تعاون کیا پروردگار نے سلامت رکھے، لیکن یہ آج زری اگر یہاں موجود ہے، اگر زائرین یہاں آ رہے ہیں تو انہی شہداء کی توسط سے ہے. اور ان شہداء کی توسط سے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کا معجزہ آپ کے سوال میں تیسرا سوال جو تھا اس میں موجود تھا، تو میں بیان کروں. آج بھی عینی شاہدین ہمارے یہاں موجود ہیں، ندیم بھائی بھی موجود ہیں، 2-4 اور بھی عزیزان ہیں. 1994 میں بارشوں کا سلسلہ شدید ہوا، بہت ساری بارش سندھ میں اور بالخصوص خیرپور میں کافی بارش ہوئی. تو ہمارے 2-4 عزیزان یہاں جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ بارشوں سے قبر جو ہے وہ نیچے دب گئی اور ایک قبر جو ہے وہ کھل چکی تھی. انہوں نے جب اندر دیکھا تو وہ عینی شاہدین آج زندہ ہیں. وہ اپنے بعینی ہی بتاتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ ایسے جیسے 63 میں ہم نے دفن کیا تھا بالکل ویسا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں تھی. یعنی وہ شہید بالکل ویسا جیسے آج ہی اسے تر و تازہ کفن پہنا کے دفن کیا. یہ 1994 میں جو بے عینی شاہد آج بھی موجود ہیں ان کی جو وہ بتاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں ان شہداء سے وابستہ رکھا اور یہاں پر آنا ہمیں نصیب ہوتا ہے. ان سے ہم توسل کرتے ہیں. آپ عزیزان نے جو یہ ڈاکومنٹری بنانے کا قصد کیا، آپ بھی شامل ہیں اس ثواب میں کہ جو شہداء کے لیے مقرر ہے، اور یقیناً یہ شہداء آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی یہ خدمت پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اور ہم تمام عزیزان یہ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری ایک ہی ہماری والدین نے ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ ہے حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنے جان کو نچھاور کر دینا. اگر ہم میں وہ سکت و طاقت ہے تو ہم خود نچھاور کر دیں، اگر نہیں تو جنہوں نے نچھاور کی ہے کم از کم ان کے خادم بن جائیں. آج یہ گنج شہیدہ ہمارے لیے ایک بہترین خداوند متعال کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ اگر ہم شہید نہ ہو سکے تو شہداء ہیں ان کی خدمت ہم کر سکیں، ان کی ڈیوٹی ہم دے سکیں. تو میں آپ کے اس چینل اور آپ عزیزان کے اس انٹرویو کے ذریعے پورے پاکستان کے ہمارے جو مومنین ہیں، بالخصوص صوبہ سندھ کے جو مومنین ہیں، ان سے یہ تقاضا کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ ضرور 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 گنج شہیدہ لقمان خیرپور میرس تشریف لائیں اور شہداء ٹھیڑی کے جو لقمان کے شہداء ہیں ان کے مزارات کو اگر آپ دیکھیں تو واقعاً آپ کے دل تازہ ہوں گے. ان شہداء کی یاد کے ذریعے آپ میں استقامت کا جذبہ، جرت کا جذبہ پیدا ہوگا. جب آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی گردن پر کلاڑی کے نشان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ لگے ہوئے ہیں پکس بھی. ایک بچہ ہے، اس کی جو ہے وہ ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے، کسی کی گردن پہ وار ہیں. تو یہ آپ کو شوق شہادت دکھاتا ہے، شوق جذبہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے بیان کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں وہ یہاں تشریف لائیں، اور میں خود اور ہمارے یہاں کے جتنے منتظمین ہیں اور بالخصوص اہلیان لقمان جتنے بھی ہیں، ہم ان کی قدم بوسی کے لیے تیار ہیں، ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں. وہ جب بھی تشریف لائیں وہ ہمارے مہمان ہیں. ہمیشہ انشاءاللہ ہم ان کی خدمت اور خادم بن کے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.